جو چائنا کے لوگ ہیں وہ کتا، بلی، سور، سانپ، بچھو سب کھا جاتے ہیں، تو ہمیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ شاید انہی کی نسل سے ہوں، لیکن ابھی تو کنٹرول ہے، لیکن جب وہ گت کھلے گی، جب وہ باہر آئیں گے چیٹیوں کی طرح، تب ہمیں پتہ لگے گا کہ شاید جو کہ قیامت کی نشانی ہمارے سب کے سامنے ہے اور قیامت آنے والی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوگا جب انڈیا اور چائنا کا جب وار ہوا تھا 1962 میں، تو اس میں جو اخبارات کے جو کیا بولتے ہیں جو ورڈ تھے، جو اخبار کے اوپر جو فرنٹ کے پیج کے اوپر جو لکھا تھا، اس میں کیا تھا، ویز آفٹر ویز آف چائنیز سولجر ویئر کمنگ ڈاؤن اس لاف، یعنی پہاڑوں سے نیچے جو ہے کہ کیا بولتے ہیں چائنا کے سولجر، ان کے سینک چیٹیوں کی طرح آ رہے تھے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم چیٹیوں کی طرح ہیں، ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے، ہمارا تم کچھ نہیں کر سکو گے، ہم تم کو برباد کر دیں گے، ان کا کہنا یہ ہے۔ تو پورا یورپ، پورا ویسٹرن یورپ، پورا چائنا، پورا روس، یہ انہی کی طرف سے، یہ انہی کی نسل سے ہیں اور انہی کی نسل سے آنے والے ہیں۔ تو یہ بھی ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ دیوار مٹ چکی ہے، اور کیا بولتے ہیں، لیکن حدیث میں ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یاجوج ماجوج پوری دنیا کے اوپر پھیل جائیں گے، چیٹیوں کی طرح پھیل جائیں گے، اور لوگوں کو مارتے پھریں گے، اور سارا سمندر کا پانی وہ پی جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، شام، حام، یافس۔ جو شامی نسل، جو شام تھے، ان کی نسل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود، اور جو یافس کی نسل ہے اس سے جو ہے کہ یاجوج ماجوج ہیں، اور پورا ویسٹرن جو ہے کہ یورپ اور پورا روس، پورا چین اسی سے جو ہے کہ بنا ہوا ہے، اسی کی نسل سے ہے۔ اور جو کیا بولتے تورات کے اندر جو نام آئے ہیں جو ہے کہ ایمن، گوگ، میگوگ، ڈوبال، اور جو ہے کہ موسکو، شاید موسکو جو ہے کہ شہر اسی کے نام سے پڑا ہوا، موسکو شہر ایک ہے، شاید اسی کے نام سے پڑا ہوا۔ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 2 باتیں ہیں، 2 قول ہیں، کچھ لوگ ان کو ولی مانتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو نبی مانتے ہیں، لیکن نئی تحقیق کے مطابق، جدید تحقیق کے مطابق جو ابھی جو ہے کہ بتایا گیا ہے، وہ ایران کے بادشاہ تھے وہ، اور ان کا جو نام تھا وہ سائرس نام تھا۔ اگر آپ گوگل کے اوپر ان کو سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے ایک ہی وقت میں، ایک ہی ٹائم میں پوری دنیا کے اوپر انہوں نے حکمرانی کی تھی، انہوں نے قبضہ کیا تھا، اور وہ صرف دین کی دعوت دینے کے لیے کیا تھا۔ پوری دنیا کے اوپر ان کا جو ہے کہ سکہ، ان کا بول بالا تھا، ایسٹ سے لگا کر کے ویسٹ تک، اور ساؤتھ سے نارتھ تک ان کا قبضہ تھا، اور ان کا ذکر قرآن شریف کے اندر بھی ہے۔ یاجوج ماجوج کے ساتھ ان کا قصہ جو ہے کہ ذکر کیا گیا ہے سورہ کہف کے اندر۔ اگر آپ اس جو کہ قرآن شریف پڑھیں گے اور سورہ کہف پڑھیں گے آیت نمبر 85 میں، تو آپ کو پتہ لگے گا، اللہ کہتا ہے حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندها قوما۔ حضرت ذوالقرنین چلتے چلتے ایسی جگہ پر پہنچے جہاں سورج ایک دلدل کے اندر ڈوب رہا، محسوس کیا، یعنی سورج جو ہے کہ سمندر کے اندر ڈوبتا ہوا محسوس کیا۔ اس وقت جو ہے کہ نہ سیٹلائٹ تھی، نہ کوئی نقشہ تھا، تو اگر آپ سمندر کے ساحل کے اوپر کھڑے ہوں گے، آگے جو ہے کہ سمندر ہی سمندر دیکھیں گے، اور شام کے وقت میں اگر آپ سورج کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ جو سورج ہے، جو سن ہے، وہ سمندر کے اندر ڈوبتا ہوا جا رہا ہے، تو وہ گویا کہ مغرب الشمس بن گیا۔ آگے فرمایا ووجد عندها قوما، ان کو وہاں ایک قوم ملی۔ پھر فرمایا قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا۔ اللہ کہتا ہے کہ اے ذو القرنین، چاہو تم ان کو سزا دو، چاہو تم ان کو معاف کر دو، یہ آپ کو اختیار ہے۔ پھر آگے چلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سورج سمندر سے نکل رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یعنی سورج جو ہے کہ طلوع ہو رہا ہے، طلوع ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر آپ ساحل کے اوپر، سمندر کے ساحل کے اوپر کھڑے ہوں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ سورج ہے وہ سمندر سے نکل رہا ہے، بلکہ سمندر سے نہیں نکلتا، بلکہ وہ اپنے جو ہے کہ کیا بولتے ہیں سورج کے چکر لگاتا ہے، جو کہ یہ دنیا لگاتی ہے، تو وہ تو الگ کی بات ہے۔ پھر جب وہاں پہنچے تو وہاں ایک قوم کو دیکھتے ہیں، وہ قوم ایسی تھی کہ وہ جو سورج کی روشنی تھی وہ ان کی چھتوں کے اوپر، مطلب ان کے گھروں کے اوپر پڑتی تھی، اور جو ان کے گھر ہوتے تھے وہ بغیر چھت کے ہوتے تھے، ان کے گھروں کے اوپر چھت نہیں، وہ چھت بنانا ہی جانتے ہی نہیں تھے، وہ صرف جو ہے کہ 2 دیوال کھڑی کر لیتے تھے، 2-4 دیوال کھڑی کر لیتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ہمارا گھر، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا گھر ہے، تمہارا گھر ہے، بس یہ سمجھتے تھے۔ تو وہاں پہنچے، وہاں بھی یہی ہوا جو پچھلی قوم پر ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے ذوالقرنین، چاہو تو ان کو سزا دو، چاہے تم ان کو معاف کر دو۔ تو کہا جو ظالم ہوگا، جو خطا کار ہوگا، جو گناہ گار ہوگا، اس کو میں سزا جو کہ ضرور دوں گا، اور جو ٹھیک ہوگا، جو نیک ہوگا، اس کو میں بخش دوں گا۔ یہاں بھی وہی ہوا۔ پھر جب آگے پہنچے تو قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا۔
پھر دو پہاڑوں کے درمیان جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں وہاں ایک قوم ہے جس کو دراصل لوگ یاجوج ماجوج کے لوگ جو کہ نام سے لوگ جانتے ہیں. تو وہاں کے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کی نہ وہ ان کی لینگویج سمجھتے تھے، نہ حضرت ذوالقرنین ان کی لینگویج سمجھتے تھے. بالکل الگ تھی، بالکل آؤٹ تھی ان کی لینگویج. تو پتہ نہیں کیسے ان کی لینگویج جو کہ سمجھ میں آئی. تو کہا قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج وماجوج مفسدین فی الارض فهل نجعل لك خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا. اے ذوالقرنین، ہمارے درمیان ایک ایسی قوم ہے جو کہ کیا بولتے ہیں یاجوج ماجوج ہیں، جو کہ اس دھرتی کے اوپر زمین کے اوپر فساد مچاتے ہیں، اور میں کہ آپ کو کچھ سرمایہ دوں، آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں، ایک دیوار بنا دیں. تو حضرت ذوالقرنین نے کہا ٹھیک ہے، مجھے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو طاقت دی ہے، جو صلاحیت دی ہے، میں اس کو استعمال کروں گا، اس کو خرچ کروں گا. تو کیا ہوا؟ تو کہا کہ آپ میری مدد کیجئے، آپ میرا سہارا بنیے، آپ میرے ساتھ کام کریے، اور آپ لوہا لے کر آئیے. لوہا لایا گیا، تانبا لایا گیا، اور لوہے سے ایک دیوار بنا دی گئی، اس کے اوپر تانبا پگھلا دیا گیا اور اس کو جام کر دیا گیا. جس طرح لوگ کیا بولتے ہیں دو پہاڑ ہوتے ہیں، اس کے بیچ میں لوگ ڈیم بناتے ہیں پانی روکنے کے لیے، جب سیلاب آتا ہے تو پانی روکنے کے لیے ڈیم بناتے ہیں. اس طرح وہ دیوار بنا دی گئی، اور وہ کبھی یاجوج ماجوج اس کے پیچھے قید ہیں، وہ کبھی نہ اس کے اندر ہول کر سکتے ہیں، نہ اس کے اوپر چڑھ سکتے ہیں. ایسی وہ دیوار پختہ بنا دی گئی میرے دوستوں. لیکن اب وہ دیوار وہاں پر نہیں ہے، اس کے کچھ نشانات ابھی باقی ہیں. تو یہ بھی ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ دیوار مٹ چکی ہے. اور کیا بولتے ہیں، لیکن حدیث میں ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یاجوج ماجوج پوری دنیا کے اوپر پھیل جائیں گے، چیونٹیوں کی طرح پھیل جائیں گے، اور لوگوں کو مارتے پھریں گے، اور سارا سمندر کا پانی وہ پی جائیں گے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کی بات کہہ رہا ہوں، قرآن کی بات میں کہہ رہا ہوں. آپ سورہ کہف اٹھا کر دیکھ لیجیے، اس میں سارا قصہ جو ہے کہ یاجوج ماجوج کے نام سے ہے. تو آپ ایک اور بات سمجھ لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، شام، حام، یافس. جو شامی نسل جو شام تھے ان کی نسل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود. اور جو یافس کی نسل ہے اس سے جو ہے کہ یاجوج ماجوج ہیں، اور پورا ویسٹرن جو ہے کہ یورپ اور پورا روس، پورا چین اسی سے جو ہے کہ بنا ہوا ہے، اسی کی نسل سے ہے. اور جو کیا بولتے تورات کے اندر جو نام آئے ہیں جو ہے کہ ایمن، گوگ، میگوگ، ڈوبال، اور جو ہے کہ ماسکو، شاید ماسکو جو ہے کہ شہر اسی کے نام سے پڑا ہوا، ماسکو شہر ایک ہے، شاید اسی کے نام سے پڑا ہوا ہے. لیکن جب قیامت آئے گی تو پوری دنیا کے اندر یہ سب پھیل جائیں گے. جو چائنا کے لوگ ہیں وہ کتا، بلی، سور، سانپ، بچھو سب کھا جاتے ہیں. تو ہمیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ شاید انہی کی نسل سے ہوں، شاید میں بتا رہا ہوں. لیکن ابھی تو کنٹرول ہے، لیکن جب وہ گت کھلے گی، جب وہ باہر آئیں گے چیٹیوں کی طرح، تب ہمیں پتہ لگے گا کہ شاید جو کہ قیامت کی نشانی ہمارے سب کے سامنے ہے اور قیامت آنے والی ہے. اور آپ کو پتہ ہوگا جب انڈیا اور چائنا کا جب وار ہوا تھا 1962 میں، تو اس میں جو اخبارات کے جو کیا بولتے ہیں جو ورڈ تھے، جو اخبار کے اوپر جو فرنٹ کے پیج کے اوپر جو لکھا تھا، اس میں کیا تھا؟ ویز آفٹر ویز آف چائنیز سولجر ویئر کمنگ ڈاؤن ان سلوف. یعنی پہاڑوں سے نیچے جو ہے کہ کیا بولتے ہیں چائنا کے سولجر، ان کے سینک چیٹیوں کی طرح آ رہے تھے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم چیٹیوں کی طرح ہیں، ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے، ہمارا تم کچھ نہیں کر سکو گے، ہم تم کو برباد کر دیں گے. ان کا کہنا یہ ہے. تو پورا یورپ، پورا ویسٹرن یورپ، پورا چائنا، پورا روس، یہ انہی کی طرف سے، یہ انہی کی نسل سے ہیں اور انہی کی نسل سے آنے والے ہیں.